اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ باب استفعال ہم نے پڑھا تھا، میں نے آپ سے 2 پیجز دیے تھے آپ کے واٹس ایپ پر دعائے افتتاح کے، کر کے آئے ہو؟ نہیں، الحمدللہ کل کر کے آئیے گا انشاءاللہ، کل ساتھ میں پوچھیں گے اس کو۔ آج آخری باب پڑھتے ہیں ہم ابواب ثلاث مسجد الفی کا، اور یہاں پر آ کر ہمارے ثلاث مسجد الفی کے ابواب مکمل ہو جائیں گے۔ میں خلاصتاً آپ کو عرض کر دوں ایک مطلب واپس کہ جو ثلاثی مسجد الفی کے ابواب تھے، یعنی وہ ابواب ثلاثی مسجد الفی جس کے اندر ماضی کے پہلے صیغے میں ایک حرف زائد یا 2 حرف زائد ہو جائے یا 3 حرف زائد ہو جائے، جیسے اگر ماضی اگر تھا مثلا ضربہ، تو ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف اس لیے ہیں، اس بنیاد پر اس کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ اب یہی اگر بن جائے اضربہ تو یہ ثلاثی مسجد الفی ہیں، اور اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک حرف زائد ہے۔ اگر یہ ہو جائے ضربہ ایل سے تو بھی یہ ثلاثی مسجد الفی ہے، اس کے اندر بھی ایک حرف زائد ہے، اور وہ حرف زائد کون سا ہے؟ خود عین الفعل ریپیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ 3 ابواب تھے، باب افعال، تفعیل اور مفاعلہ، افعل یفعل افعال، فعل یفعل تفعیل، اور فاعل یفاعل مفاعلہ۔ پھر 5 ابواب ہمارے پاس اور تھے جس میں 2 حرف زائد تھے، افتعل یفتعل افتعال، انفعل ینفعل انفعال، تفعل یتفعل تفعل، فاعل یتفاعل تفاعل، اور افعل یفعل افعلال، رائٹ؟ اس کے بعد کل ہم نے شروع کیے تھے 2 آخری ابواب جن کے اندر 3 حرف زائد تھے، جس کا پہلا باب تھا باب استفعال۔ بیٹا مجھے ڈسٹر لا کے دو جان۔ باب استفعال، اور استفعال کے اندر ہم نے بتایا تھا باب استفعال کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ ماضی کا پہلا صیغہ تھا استفعل۔ استفعل کے اندر الف سین تے 3 حرف زائد تھے، اور اس کے بعد یستفعل استفعال۔ آج ہم پڑھنے باب افعیلال۔ کیا پڑھنے؟ آپ مذاق میں اگر کہنا چاہیں تو جملہ کہہ سکتے ہیں افعیلال، باب افعلال کا بھی باب ہے، اور صحیح ہے۔ باب افعلال یاد ہے؟ احمرار، احمر یحمر احمرار، یہ اس کا ہی باب ہے۔ احمرہ میں کون سے 2 حرف زائد تھے؟ احمرہ میں اصل میں تھا مرہ، ایک حرف حمزہ حرف زائد تھا اور ایک رے حرف زائد تھا۔ اس میں بھی ہو جائے گا باب افعلال میں درمیان میں الف اور پڑ جائے گا، یہ پہلا حرف زائد، دوسرا حرف زائد، لیکن درمیان میں تیسرا بھی۔ صیغہ کیا بنے گا اس کا؟ احمرہ کی جگہ احمارہ، مضارع بنے گا یحمر کی جگہ یحمار،
الف ہو تو ہو سکتا ہے، جس طرح ضالین میں ہوتا ہے ضالین، ٹھیک ہے. احمار، احمر سرخ ہوا، احمار بہت زیادہ ڈالو، اخضر گرین ہوا، اخضار بہت زیادہ گرین ہوا. باب افعلال، باب افعلال کے مبالغے کے لیے آتا ہے. اگر باب افعلال میں مبالغہ کرنا ہو بہت زیادہ تو افعلال میں جاتا ہے. احمر، احمار، سمپل ہی ہے، لیکن سمپل ہونے کے باوجود وہی سارے مسائل اس کے اندر آئیں گے. چھٹے سیغے سے لے کر 14 سیغے تک بازی میں، چھٹے اور 12ویں میں مضارع میں، اینڈ سو آن. صرف کریں احمار، احمار، احمارو، احمارت، احمرتا، احماررنا، احماررتا، احماررتما، احماررتم، احماررتی، احماررتما، احماررتن، احماررتو بہت لال ہو گیا میں، احماررنا ہم سب بہت لال ہو گئے. ٹھیک ہے. یحمارو اس لیے کہ مد ہے اور مجھے اسپیسیفکلی ظاہر کرنا ہے اس کو. اگر نہیں کھینچوں گا تو یہ بن جائے گا احمرا. پھر آپ بولے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ افعلال پڑھ رہے ہو یا افعیلال پڑھ رہے ہو. جو عربی کی قواعد خود بخود مد آئی جائے گا نا بیٹے. جب ایک دو ساکن جمع ہوں گے الف کے ساتھ پہلا ساکن ہوگا تو مد واجب ہو جائے گا خود بخود ضالین کی طرح سے. فی الحال آپ جو سمجھتے ہیں سمجھو، بڑا چھوٹا لیکن مد ہے. اب ہم سب مد نہیں پڑھ رہے نا. تو احمار، احمار خوب. مضارع پہ جاؤ. یحمارو، یحماران، یحمارون، تحمارو، تحماران، یحماررنا، تحمارو، تحماران، تحمارون، تحمارین، تحماران، تحماررنا. تم سب کی سب بہت لال ہو گئی ہو. احمارو میں بہت لال ہو گیا ہوں. ہم سب بہت لال ہو جائیں گے. ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے، دونوں معنی مضارع. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اس کا مضارع. امر کیا ہو جائے گا؟ ایگزیکٹلی جس طرح باب فی الحال میں ہوا تھا. احمار، احمار، احمارر. پہلے سیغے میں 3 وجہ پاسبل ہوئیں گی خود بخود. ادغام، بدون ادغام. ادغام کریں گے تو احمارا، احمارے دونوں پاسبل ہو جائیں گے. بغیر ادغام کے پڑھیں گے تو احمار، احمارر، احمارا، احمارو، احماری، احمارا، احماررنا. پہلے سیغے میں کتنے آپشنز آ گئے؟ 3 آپشنز. احمار، احمارے، احمارر. احمارر یہ دیکھو تحمارو تھا، اس میں اتنے ہٹا دوں گا، شروع میں آ گیا حمزہ. یہ 2 ہیں تو ما یہ ساکن. جب لام الفعل آخر کو بھی ساکن کیا تو یہ جناب علی جو ہے وہ 2 ساکن ہو جاتے جمع. تو اس کی وجہ سے جناب علی اس کو ہم حرکت دے دیں گے احمارر. ایک یہ آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو آپ حرکت مت دو.
اس کو حرکت دو. جب اس کو حرکت دینے جائیں گے تو دونوں پاسبلٹیز ہیں, فتح بھی اور کسرہ بھی. احمارر یا احمارہ یا احماریں. یہ ادغام کے قواعد آنے والے ہیں آپ کی کتاب میں, لہذا آپ کبھی سے پریشان نہیں ہونا. یعنی کیا رول, اس کی بھی رولنگز ہیں, کن رولنگ سے تحت ہوگا اس کو فی الحال آپ ڈسٹرب مت ہو. بس اتنا ذہن میں رکھو فی الحال کہ امر کے پہلے سیکھنے میں تینوں آپشن مل جائیں گے آپ کے پاس, احمارہ, احماریں, احمارر. پھر دوسرا تیسرا سیکھا تو آسان ہے, احمارہ, احمارو, احماری, احمارہ, احماررنا. کلیئر ہے بات؟ اس میں فائل محمارن, مفعول محمارن, دونوں سیغے سیم ہو جائیں گے اگین. بٹ پریکٹیکلی چونکہ یہ باب ان معانی کے لیے ہیں کہ جن میں ایکچولی کیفیت پر, کلر پر, ایپ پر, نقص پر بات ہوتی ہے, تو یہ کبھی بھی وہ والا فعل اس میں جاتا ہی نہیں جس کو مفعول کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے, اس میں یہ وہ والا فعل ہے جس کو کبھی بھی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. میں جب کہتا ہوں احمارر تو میں سرخ ہو گیا, ختم ہو گئی بات. میں نے کسی کو سرخ نہیں کیا کہ مفعول کی ضرورت ہو. احمارر تو میں سرخ ہو گیا. احمارو میں سرخ ہو جاؤں گا. احماررتا تو سرخ ہو گیا. احماررتی تو سرخ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فعل لازم آتا ہے, متعدی نہیں آتا کبھی بھی. یعنی کبھی بھی اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. جب نہیں پڑتی عربک لینگویج کے اندر کبھی بھی آپ کو اس میں مفعول کی ضرورت اس کے اندر نہیں پڑے گی. کلیئر ہے؟ تو محمارون اس میں فائل استعمال ہوگا, لیکن اگین ان ٹرمز آف پریکٹس یس یو نیڈ ٹو نو کہ اس کا فائل جو ہے وہ اور اس میں مفعول جو ہے دونوں اس کا وزن ایک ہوگا. محمارن, محماران, محمارون, محمارتن, محمارتان, محماراتن. اسی طرح اس میں مفعول بھی محمارن, محماران, محمارون, محمارتن, محمارتان, محماراتن. فاعل مفعول دونوں کا صیغہ سیم رہے گا. یہاں تک آنے کے بعد خدا کا شکر کہ آپ کے افعال کے جو ابواب تھے وہ مکمل ہوئے. اب ہمیں جو ہے وہ مزید 2 یا 3 دن لگیں گے رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ابواب کو پڑھنے میں. جیسے یہ وزن ہمارے مکمل ہوں گے تو آپ کی مزید پھر ایک طرح سے, اب ہم نے ورڈ کے اسٹرکچرز کو دیکھ لیا تو اب ہم اس کے تھوڑی سی ڈیٹیلز کے اندر جانا شروع کریں گے, اور ان ڈیٹیلز کے اندر پھر کچھ کام ہوگا جس کا تعلق صرف میننگ سے ہوگا, کچھ کام ہوگا جس کا تعلق اگین ورڈ بلڈنگ سے ہوگا. مثلا میں آپ کو اشارہ کر کے بتاؤں کہ طور پر فعل کو نسبت دیتے ہیں فاعل کی طرف. مثلا قتل ہندن, قتل کیا زید نے کس کو, ان کو. لیکن جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پیسو وائس, اگر مجھے کو فاعل کی طرف نسبت نہ دینی ہو, ڈائریکٹ مفعول کی طرف نسبت دینی ہو, ہند ماری گئی, I'm not discussing about who is the killer. اب میں کیوں فائل کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, maybe because it is not important for me, maybe because I don't know, maybe because I want to ignore the file, whatsoever reason. تو پھر یہ قتلہ ہو جائے گا قتلہ. قرآن کہتا ہے نا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ قتلت کیا ہے؟
یہ قتلت کا مجہول ہے. تو اب ہم جو ہے وہ نئے پریکٹسز کی طرف، نئے ورڈ بلڈنگ کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن وہ جو ایک بیسک علم صرف کا جو ورڈ، جو اسٹرکچر ہے یا ورڈ بلڈنگ ہے، وہ بیسیکلی آپ نے سارے کی سارے سیکھ لی، رائٹ فرام ثلاثی مجرد ضربہ سے لے کر رباعی مزید فی کے ابواب تک. تو خیر رباعی کے ابواب باقی ہیں ابھی 3-4، وہ ہم جب سیکھ لیں گے تو پھر یہ آپ کا سارا مکمل ہو گیا. اب جو کھیلنا ہے ہم نے اسی کے اندر کھیلنا ہے. کلیئر ہے؟ تو کچھ ہم معنی کے والے سے بات کریں گے جہاں پر لفظ چینج نہیں ہوگا، صرف اسی کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے ڈسکس کر رہے ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو ایک بات باتوں میں بتا دی، اب وہ باقاعد آئے گی کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جس کو فاعل اور مفعول دونوں چاہیے ہوتے ہیں، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف فاعل چاہیے ہوتا ہے، مفعول اس کو چاہیے ہی نہیں ہوتا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم صرف. پھر جناب علی کچھ مقامات پر فاعل ہٹ جاتا ہے، مفعول جو ہے قائم مقام میں فاعل بن جاتا ہے، اور فعل کو ہم ڈائریکٹلی منسوب کرتے ہیں کس سے؟ مفعول سے. تو پھر ورڈ کا سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں قتل تو، یعنی میں نے مارا، میں قاتل بنا، تو آپ پوچھیں گے کس کو مارا؟ مفعول چاہیے ابھی. کلام مکمل نہیں ہوگا جب تک میں مفعول کا تذکرہ نہیں کروں گا. لیکن ایک مرتبہ میں کہوں گا قتل تو، جملہ مکمل ہو گیا. میں مارا گیا، میں قتل ہو گیا، میں مقتول ہو گیا. ان ٹرمز آف سینٹینس سوال تو ابھی باقی کس نے مارا، لیکن ان ٹرمز آف سینٹینس علم نحو کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے جو نسبت کا کام مکمل ہونا تھا جملے میں مکمل ہو گیا. اس لیے یہ قتل تو بنایا ہی نہیں گیا تھا فاعل کا تذکرہ کرنے کے لیے. قتل تو بنایا گیا تھا ڈائریکٹلی مفعول کو فاعل کا قائم مقام بنانے کے لیے، اور اس نے آ کر اپنے معنی کو ان ٹرمز آف ورڈ مکمل کر. کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، خدا نے لکھا ہے کس کو؟ رحمت کو، مفعول ہے. کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گا کیا؟ الصیام. اب کتبہ کا جو خیر فائل نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے نائب فائل. نائب فائل کیا ہوگا؟ الصیام. کس نے لکھا؟ ہو از کاتب؟ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس. ڈو وی نو ہو از کاتب؟ کون ہے کاتب؟ خود اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے اس وقت. وہ پھر علم تفسیر کے میں آئے گا کیوں خدا نے اپنے آپ کو تذکرہ نہیں کیا. وہ حدیث کے اندر نکات آئیں گے، علمی، ادبی، اخلاقی، whatever. But in terms of the word building، کوتبہ بأي ذنب قتلت. ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم سب انشاءاللہ چیزیں پڑھیں گے. تو آج کی حد تک جو ہے وہ ہم دیکھ لیں آخری جو ہے وہ باب کو جو آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کا پیج نمبر ہے، مجھے جیسے ہی ملے گا میں آپ کو فوراً بتا دوں گا. افعیلال پیج نمبر 64. پیج نمبر 64، باب نمبر 9، باب استفعال. استفعلا یستفعل استفعالا، چن استخرجا یستخرج استخراجا. اور 10واں باب ہے باب افعیلال. افعال یفعال افعیلالا، چن احمار یحمار احمیرارا. ودر ماضی ہر یک زندو باب سے حرف زائد است. ان دونوں ابواب کے ماضی میں 3 حرف جو ہے وہ زائد ہیں. استفعلا میں الف سین تے شروع میں زائد ہیں، افعیلال میں شروع میں الف، درمیان میں پھر الف، اور آخر میں لام الفعل. وزن مصدر افعال غیر ثلاثی مجرد را نیز باب گویند. غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مجرد فی.
غیر ثلاثی مجرد میں افعال کا جو مصدر ہے، اس کا جو وزن ہے، اس کو باب بھی کہتے ہیں. یعنی بجائے آپ کہیں کہ صاحب اس کا مصدر افعال ہے، آپ کہیں گے یہ اس کا باب افعال ہے. باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ. باب ویسے تو گیٹ کو کہتے ہیں، یعنی یہاں پر دروازے کی میننگ میں نہیں ہے، چیپٹر کی میننگ میں جو بھی کہیں، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، اور یہ ابواب یہاں پر آ کر مکمل ہوں گے. اچھا سر، اس کے فوراً بعد آپ کی تمرینیں شروع ہو رہی ہیں یہاں سے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں. پہلی تمرین، اس کے اندر آپ چونکہ 10 ابواب ایک ساتھ پڑھیں تو 10 ابواب کی تمرین آپ کے بعد ایک ساتھ آئے گی، لیکن زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. تھوڑا سا محنت کریں گے جو آپ لوگوں نے آلریڈی کر لی ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایک باب کر کے پڑھا ہے، تو آپ نے ایک سبق پڑھنے میں گویا 10-12 دن لگا دیے، بلکہ 2 ہفتے سے زیادہ ہفتے لگا دیے آپ نے، تو اب آپ کے لیے اتنا پرابلم نہیں رہے گا. میں آپ سے ایک چیز اور ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ المنجد سے اس کے معنی بھی ڈھونڈ کے لائیں گے. تو کیا ہوگا کہ آپ کی خود بخود جو ہے وہ معنی کی پریکٹس بھی ہوگی. تمرین نمبر 1، مسترہائے افعال مزید فیہ ذیل راب نویسید. ذیل کے جو مزید فی کے افعال ہیں، ان کے مصادر کو لکھیں صرف آپ. وہ مجرد انہر بگوید، اور ان کا مجرد بھی ڈھونڈ کر لائیں کہ اس کی مجرد کیا تھا. تمرین آپ کے سامنے کھلی ہوئی بیٹا. اچھا جی، پہلا باب ہے، اس کے اندر پہلا لفظ ہے اجتماع. اس کو میں سوالو کر دیتا ہوں. اجتماع کا مصدر کیا ہوگا؟ مصدر کیا ہوگا اجتماع کا؟ اجتماع، افتعال، سمپل. میں نے آپ کو معنی ڈھونڈنے کا بھی کہا، وہ بھی آپ ڈھونڈ کے آئیں گے. اس کا حروف اصلی ثلاثی مجرد کیا ہوگا؟ اس کا جمع. کلیئر بات؟ دوسرا دیکھ لیں، تضاربا، تفاعل، یتفاعل، تفاعل، تضارب. میننگ ڈھونڈ کے لائیں گے آپ تضارب کے. اور اس کا مجرد کیا ہے؟ اس کا ضربا یا ضرب. ٹھیک ہے، کلیئر بات؟ اس طرح سے آپ سارے افعال کو دیکھیں گے. اجتمع، تضارب، استقرأ، تعلم. یہ کل کر کے آنا ہے، آرام سے سن لیں سر، آرام سے مصدر ڈھونڈ کے، معنی ڈھونڈ کے، سب کر کے آنا، لکھ کے لانا. آپ کو گردانے نہیں لکھنی آپ کو، البتہ گردانے کرواؤں گا میں. پریکٹس آپ کی اب سارے کی ہونی چاہیے 10 کا 10 آپ کی، لیکن گردانے لکھنی نہیں ہیں. استقرأ، تعلم، استمع، اکرہ، قبل، احترق، قاتل، تجمع، احمر، اخرس، اذهب، انكسر، تصافح، امتنع، استقرض. ٹھیک ہے. تمرین نمبر 2، مشخص کنید ہر یک از افعال ذیل از چه بابی است. مشخص فرمائیں کہ ذیل میں جو افعال لکھے ہیں وہ کون سے باب سے ہیں. بہت سمپل، آپ کو صرف باب کا نام لکھ دینا ہے. یسمعو، کون سے باب سے ہے یہ؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا کہ باب افعال سے ہیں یہ. افعل، یفعل، افعال، اسمع، یسمع، اسماع. تو آپ کو اسماع نہیں لکھنا. کون سے باب سے ہیں؟ آپ کو لکھنا ہے باب افعال سے ہیں یہ، سمپل. اچھا، پہلی تمرین میں سارے ماضی کے صیغے تھے، دوسری میں سارے مضارع کے ہیں. ہاں جی، وہاں پر باب لکھنا ہے، مصدر لکھنا ہے، خود بخود باب آ گیا وہاں پر بھی. پلس آپ کو جو ہے اس کا مجرد بھی بتانا ہے. یہاں پر انہوں نے مجرد نہیں پوچھا ہے انہوں نے آپ سے، لیکن خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ حروف اصلی آپ کو معلوم ہے، تو خود بخود مجرد معلوم ہے آپ کو.
اسپیشلی اگر آپ تمرین جب دیکھیں گے لغت میں اس کی میننگ تو آپ کو کلیئر بھی ہو جائے گا. میننگ آپ کو ہر جگہ دیکھنا ہے تاکہ آپ کی سلولی اینڈ گریجولی ووکیبلری بھی جو ہے تھوڑی بہت بڑھتی رہے اور آپ بالکل صرف رٹافیکیشن پہ نہ ہو, آپ کو میننگز بھی معلوم ہو رہے ہیں. یسمع, یفرح, تفریح, باب تفعیل, ٹھیک ہے, فرح یفرح تفریح. یستمع, یسترجع, عظم, اب دیکھو ماضی آ گیا. مانع, افتقر, تعلم, انعدم, یعمر. اچھا یہاں پر جو پرشین اور عربک میں لکھا جاتا ہے جب تشدید کے نیچے ہو حرکت تو اس کو کسرہ پڑھیں گے, تشدید کے اوپر ہو تو فتح پڑھیں گے. ہمارے اردو میں لکھا جاتا ہے اس میں کسرہ بالکل نیچے لگتا ہے, تو اس کو آپ نے یعمرو نہیں پڑھنا ہے, اس کو یعمرو پڑھنا ہے, اس لیے کہ تشدید کے نیچے ہے کسرہ. یعاقب, استرحم, یکرم, یصفر, یخرس, استخدم, ینتظر, تنفس, تکاتب, احتسب, تساءل. تمرین نمبر 3, ان افعال ثلاثی مجرد را باب افعال بورید. اب مجرد ہے, اس کو افعال میں لے کے جاؤ تو آپ نے صرف ماضی مضارع اور مصدر ایک ایک صیغہ لکھنا ہے بس, لمبا نہیں. میننگ البتہ ضرور لکھنے. بحثا کیا ہو جائے گا, ابحثا یبحث ابحاث. کتبا سوری حسنا, حسنا احسن یحسن احسان. فہما افہم یفہم افہام. اسی طرح علم, ظہر, ثبت, فسد, رجع, صلح, خضر, غفل, ذہب, کرم, سمع, جمع, ضرب, جلس اور نزل. سمپل ہے. اب میں آپ کو سارے وہ صرف ایک ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں, آپ نے جو ہے وہ ساری پریکٹس آف کورس ہم ایک دن میں نہیں کریں گے, آپ کل صرف تمرین نمبر 1 اور 2 کر لیں, میکسیمم بہت ہے, ٹھیک ہے. 3 اور 4 3 کو پھر بعد میں دیکھیں گے. تمرین نمبر 3 کا بے, فعلہائے ثلاثی مجرد زیر را باب مفاعل بورید. ذیل کے ثلاثی مجرد کو باب مفاعلہ میں لے جانا. بحثا باحثا یباحث مباحثتا. کتب صاحبہ جلس کتب کشف قتل حصل قطع صلح عمل. باب تفعیل جیم, صدقہ کذبہ, صدقہ ہو جائے گا صدق یصدق تصدیق. دال, ان افعال باب تفاعل بورید. جذبہ تجاذب, تجاذب. عمل تعامل, یتعامل تعامل. ہے, ان افعال باب تفعل بورید. علم تعلم, یتعلم تعلم, متعلم متعلم. ہے سوری واو, ان افعال باب انفعال بورید. باب انفعال میں لے جاؤ. فصل انفصل. اچھا جی, زے, ان افعال باب افتعال بورید. عدل, اعتدل, یعتدل اعتدال. اکتشف یکتشف اکتشاف. ہے قطعارا, بحشت باب بورید. غیر از باب افعلال و افعیلال. قطعہ کو سارے باب میں لے کر جاؤ سوائے 8 بابوں میں, سوائے افعلال اور افعیلال کے. تو پہلے باب افعال میں لے آؤ گے اب اقطع یقطع اخطاء, پھر باب تفعیل میں لے آؤ گے قطع یقطع تقطیع, پھر باب مفاعلہ میں لے جاؤ گے قاطع یقاطع مقاطعہ. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ہی لفظ کتنا ریپیٹ ہوا ہے. یعنی لفظ قطع ہے جس سے آپ نے نکالا قطع رحم, قطع کرنا. ثلاثی مجرد میں ماضی کے 14, مضارع کے 14, پھر جناب علی امر فاعل مفعول اتنے صیغے. یہی قطع باب افعال میں گیا سارے صیغے, یہی قطع باب تفعیل میں گیا, یہی باب مفاعلہ میں گیا,
افتعال میں گیا، انفعال میں گیا، انقطاع، اختتاء، تقطع، تقاطع، اور اتفاقاً یہ سب میں گیا ہے عربی میں. یہ وہ بارہ صیغہ دے رہے ہیں جو یس گیا ہے باقی سارے 8 ابواب میں، استعمال ہوا کلام عرب کے اندر، اور ہر مرتبہ ایک نئی میننگ لے کر آیا ہے. یہ چکن کی طرح سے، بریانی میں جائے تو الگ ذائقہ ہے، سیخ پہ چڑھے تو الگ ذائقہ ہے، کڑھائی میں جائے تو الگ ذائقہ ہے. اختتاء، یختتع، اختتاء عربی میں استعمال ہوا، اردو میں نہیں لیکن. مقتطع، مقتطع، ٹھیک ہے. کلیئر بات؟ This is how it is. Yes. یہ سرکار جب یہ آپ کام کر لیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ نے اس چیپٹر کی تمرین بھی مکمل کر لی. ایک سمپل سا چیپٹر تھا 10 لائنوں کا، لیکن پڑھتے پڑھتے 15 دن الحمدللہ نکل گئے. تو اگین ڈیپینڈز اپون یور اسپیڈ، ہاؤ فاسٹ یو پک، ہاؤ فاسٹ یو لرن، ہاؤ فاسٹ یو پریکٹس، تو ہم جو ہے وہ اتنا رفتار سے آگے بڑھ سکیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.